بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ صلاۃ التسبیح کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات تو رکھتے ہیں، لیکن تفصیلی بیان ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس نماز کو پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ آئیے میں آج آپ کی خدمت میں صلاۃ التسبیح کے بارے میں ایک مختصراً انداز میں بیان کر دوں کہ اس نماز کی حقیقت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں ایک حدیث پاک اس نماز کی فضیلت کے تعلق سے آپ کے روبرو پیش کروں، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس یعنی اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے چچا، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش نہ کروں؟ کیا میں تم کو نہ دوں؟ تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 خصلتیں ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، اگر پچھلا پرانا نیا جو بھول کر کیا اور جو قصدن کیا، چھوٹا اور بڑا، پوشیدہ اور ظاہر۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو صلاۃ التسبیح کی تعلیم فرمائی۔ پھر نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم سے ہو سکے تو ہر روز ایک بار اس نماز کو پڑھو، اور اگر ہر روز نہ ہو سکے تو کم از کم ہر ہفتے میں جمعہ کے روز ایک بار پڑھو۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جمعہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھو، اگر مہینے میں نہ ایک بار ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھو، اور وہ بھی اگر نہ ہو سکے تو زندگی بھر میں ایک بار ضرور پڑھ لیا کرو۔ تو اس روایت سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نماز کتنی زیادہ اہم ہے اور اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اب اس نماز کی فضیلت تو آپ نے ملاحظہ کر لی، اب اس نماز کی ترکیب اور اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کی ترکیب کے تعلق سے صاحب بہار شریعت نے ترمذی شریف کے حوالے سے اس کی ترکیب کو یہاں پر بیان کی ہے۔ آپ اس کو ملاحظہ کر لیں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی اچھی طریقے سے بات آ جائے کہ ہمیں یہ نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ یہ نماز جو ہے نفل نمازی ہے، نفل نماز ہے، تو آپ نیت بھی نفل نمازی کی کریں گے۔ آپ نیت اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نفل، اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ اچھا، اس نماز میں سورت کون سی پڑھنی ہے؟ اس نماز میں دیکھیے، نفل نماز میں کسی سورت کی پابندی نہیں ہوتی ہے، آپ کوئی بھی سورت ملا کر کے اس نماز کو مکمل کر سکتے ہیں، لیکن ایک طریقہ صاحب بہار شریعت نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کو یاد ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، یہ والی سورہ پہلی رکعت میں پڑھے، اور دوسری رکعت میں والعصر یہ سورہ پڑھے، اور تیسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور چوتھی میں قل ھو اللہ احد۔ اگر کسی کو یاد ہو تو اس ترکیب سے سورہ ملا لے، لیکن اگر کسی کو یہ سورت یاد نہیں ہے تو جو بھی سورت ان کو یاد ہے اس کو ملا کر یہ نماز بالکل وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ اس نماز میں خاص کر کے ایک وظیفہ پڑھا جاتا ہے، جو وظیفہ آپ ملاحظہ کر لیں، وہ وظیفہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس وظیفے کو اس نماز میں 4 رکعت کے اندر 300 بار پڑھنا ہے، 300 بار۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ بہت غور سے آپ اس کو ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے تو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو باندھنے کے بعد اب آپ ثنا پڑھیے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اس وظیفہ کو جو میں نے ابھی ذکر کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس وظیفے کو ثنا پڑھنے کے بعد 15 بار آپ کو پڑھنا ہے، 15 بار۔ پھر آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک سورہ کو ملا لینا ہے۔ سورہ ملانے کے بعد اب آپ کو پھر یہی وظیفہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ۔ 10 مرتبہ آپ نے جب وظیفہ پڑھ لیا، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم آپ کو کہنا ہے، اس کے بعد پھر یہی وظیفہ آپ کو 10 بار کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب رکوع میں آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو پھر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوں گے، سیدھا کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ اس کے بعد پھر 10 بار اسی وظیفے کو آپ کو پڑھنا ہے کھڑے کھڑے، سجدے میں جانے سے پہلے 10 بار ہو گیا۔
फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाइए। सजदे में जाने के बाद पहले आप 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़िए, उसके बाद फिर 10 बार इसी वजीफे को पढ़िए। उसके बाद फिर आप सजदे से सर उठाकर बैठ जाइए, यानी दोनों सजदों के बीच में जो बैठते हैं उस बैठक में फिर आप 10 बार इसी वजीफे को पढ़िए। जब 10 बार हो जाए फिर आप दूसरे बार अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाइए, फिर 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहिए, उसके बाद फिर 10 बार इसी वजीफे को पढ़िए। जब हो जाए फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए सीधा खड़े हो जाइए। तो आपने मुलाजा कर लिया कि ये आपकी एक रकात मुकम्मल हो गई, और एक रकात में आपने 75 टाइम्स यानी 75 बार जो है इस वजीफे को आपने पढ़ा। तो जाहिर सी बात है, जब 75 बार एक रकात में आपने पढ़ लिया तो 4 रकात में कुल 300 बार ये वजीफा हो जाएगा। तो इस तरीके से इस नमाज को आप मुकम्मल करेंगे। फिर से एक बार सरसरी मुलाजा कर लें। सना पढ़ने के बाद 15 बार पढ़ना है, फिर किरात करने के बाद यानी अलहम्दो और सूरा मिलाने के बाद फिर 10 बार, हो गया 25 मरतबा। फिर रुकू में जाने के बाद आपको 10 बार 35 मरतबा, रुकू से उठने के बाद फिर 10 बार, ये हो गया 45। फिर सजदे में पहले सजदे में गए वहाँ 10 बार, हो गया 55। फिर दोनों सजदों के बीच में आप बैठे वहाँ 10 बार, ये हो गया 65। फिर दूसरे सजदे में आप जाकर 10 बार और पढ़ेंगे, ये हो गया 75। तो इसी तरीके से आप हर रकात को मेंटेन करेंगे और 4 रकात नमाज मुकम्मल करने के बाद दोनों तरफ आप सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेंगे और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करके दुआएं मांगेंगे। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज की बरकत से बड़ी बड़ी मुश्किलों को टालता है और नामा अमाल में बेशुमार नेकियों का इजाफा फरमाता है, बेशुमार नेकियों का इजाफा फरमाता है। तो ये इस नमाज का मुकम्मल तरीका था। आखिर में एक चीज़ और बता दूं कि पहली रकात में तो सना के बाद पढ़ना है, और दूसरी तीसरी चौथी रकात में चूंकि सना नहीं है तो इसी बिना पर वहाँ आपको किरात से पहले ही यानी जैसे आप दूसरी रकात के लिए सीधा खड़े होंगे उसी टाइम आपको 15 बार पढ़ लेना है। फिर आपको किरात करना है, फिर किरात के बाद 10 बार पढ़ना है। तो इसी तरीके से हर रकात को आपको मेंटेन करना है। यह सलातु तस्बीह का मुकम्मल तरीका था जो बहुत आसान लबो लहजे में मैंने आपके रूबरू बयान कर दिया। अच्छा, इस नमाज का वक्त क्या है? ये चूंकि नफिल नमाज है तो जिस तरीके से मकरू वक्त में नफिल नमाज पढ़ना मना है तो मकरू अवकात को छोड़ के आप कभी भी इस नमाज को पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर सूरज निकलने के वक्त, सूरज डूबने के वक्त, और सूरज जब बिल्कुल सर के बीचों बीच आए जिसको जवाल का वक्त कहते हैं, इन 3 अवकात मकरूहा को छोड़ करके बाकी किसी भी टाइम में इस नफिल नमाज को पढ़ सकते हैं और ढेर सारे सवाब के मुस्तहिक बन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कम से कम हर महीना या कम से कम जो हर हफ्ता या कम से कम ज़िंदगी में एक बार ज़रूर इस नमाज को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।